کہتے ہیں نا، کسی میں نقص نکالنے کے بجائے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، دوسروں کی فکر نہ کریں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دوسروں کی فکر بالکل چھوڑ دیں۔ معاشرے کے حالات اور موجودہ دور کے چیلنج کا حل نکالنا، ان کی اصلاح کرنا، امت کا خیر خواہ بننا، یہ بھی دین کا اہم فریضہ ہے۔ سماعت کیجیے پروگرام اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور RJ مہوش خان کے ساتھ۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سن رہے ہیں FM 107 قطر اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی RJ مہوش خان۔ شو ہے یہ اصلاح احوال، رمضان کا خصوصی شو، اور آج ہم نے بات کرنی ہے جس ٹاپک پہ، وہ ہے حقوق نسواں کے حفاظت کے معاملات۔ اسلامی معاشرے میں کس طرح سے حقوق دیے گئے ہیں خواتین کو، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اور اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی قابل احترام ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ۔ جی سر، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ جی اچھا، یہ ٹاپک بڑا اہم ہے، اور ابھی پچھلے کچھ سالوں سے اگر دیکھا جائے تو یہ ٹاپک بہت ہی ایک ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے۔ اور ہاں، کیونکہ خواتین کو اچانک سے مطلب یہ خیال آیا، یا ان کو مطلب اس پہ ایک طرح سے سوچ بچار کرنے پہ دنیا نے اکسایا کہ ان کے حقوق میں کچھ کمی واقع ہو رہی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ حقوق نسواں سے کیا مراد ہے، اور اس میں کون کون سی خواتین شامل ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ یہ رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہم سب کا الحمدللہ یہ ایمان بھی ہے اور دعویٰ بھی ہے کہ اسلام ایک دین فطرت ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا کہ بے شک دین یعنی نظام زندگی، ایک ضابط حیات اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ اور اسلام میں دو ہی بنیادی پہلو ہیں، ایک تو اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا، اذ قال ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ تم گردن جھکا دو، تو عرض کیا اللہ میں نے اپنی گردن جھکا دی، تو ہی سارے جہانوں کا رب ہے۔ اور دوسرا اس کے اندر امن اور سلامتی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان بلکہ سارے انسان محفوظ و مامون رہیں۔ اور اگر مومن کا لفظ استعمال کریں تو اس لیے بھی فرمایا المومن علی المومن حرام دمہ و مالہ و عرضہ۔ ایک مومن پر دوسرے مومن کی جان، مال اور عزت حرام ہے، یعنی محترم ہے۔ بلکہ آپ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ جب خانہ کعبہ میں تشریف فرما تھے، فرمایا کہ میرے صحابہ، جس طرح تم اس کعبے کا احترام کرتے ہو، تم حرم مکہ کا احترام کرتے ہو، اور تم اس مقدس شہر کا احترام کرتے ہو، اور آج کے مبارک دن کا احترام کرتے ہو، تو سن لو اسی طرح بندہ مومن کی جان، مال اور عزت جو ہے وہ اللہ کی نظر میں محترم۔ تو اس اعتبار سے جو ہے اسلام نے مرد اور عورت دونوں کو جو ہے وہ بلند رتبہ عطا کیا، جس کو ہم اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ تو حقوق نسواں کے حوالے سے، یعنی عورتوں کے حقوق، جس میں تمام خواتین شامل ہیں، بلکہ قرآن میں اور حدیث میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں تین باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ عورت کی حیثیت کے حوالے سے۔ نمبر ایک کہ انسانی فضیلت کے تذکرہ میں مرد و عورت دونوں شریک ہیں۔ جب کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تو ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت و توقیر دی ہے، اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ اور سورہ نساء میں جہاں اللہ کریم نے ذکر کیا ہے، سب سے پہلی آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام انہ کان علیکم رقیبا۔ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور دونوں کی مدد سے بہت سے مرد اور عورتیں جو ہیں وہ پھر دنیا میں پھیلا دیے۔ اور یہی وہ تعلق اور رشتے ہیں کہ تم اللہ سے مدد مانگتے، ان رشتوں کی وساطت سے خبردار رہنا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا انسانی فضیلت کے اعتبار سے جہاں پھر ایک اور جگہ جہاں ذکر ہوا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی دونوں اس میں ان کا برابر کا رول ہے جو اللہ تعالیٰ تعین کر رہے ہیں، اور تمہارے قبیلے اور گروہ بنائے فضیلت کے لیے، تعارف کے لیے، واقفیت کے لیے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اور تم میں سب سے زیادہ اللہ کی نظر میں عزت اور احترام والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو لہٰذا انسانی جو بزرگی ہے یا فضیلت ہے، اس میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، کہ جو بھی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت ہو، پوری تخصیص کر دی، من ذکر او انثی، بشرطے کہ مومن ہو تو ہم اس کو حیات طیبہ عطا فرمائیں گے۔ تو فضیلت کے تذکرے میں مرد اور عورت یکساں شریک ہیں۔ پھر انسانی فلاح اور ایمان و عمل پر موقوف ہے، اس میں بھی مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، کہ جس طرح مرد کا ایمان معتبر ہے، عورت کا بھی، جس طرح مرد کا عمل معتبر ہے، عورت کا بھی۔ اور انسانیت کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے جس طرح مرد کی بڑی ضرورت ہے، اسی طرح عورت کی بھی بڑی ضرورت ہے، دونوں یکساں ہیں۔ پھر جس طرح صالح بننے کی صلاحیتیں مرد میں موجود ہیں تو عورت میں بھی موجود ہیں، اور اسی طرح جو بری خواہشات جو عورت کو بگاڑ سکتی ہیں، مرد بھی ان کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان کی، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویقیمون الزکاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ کہ اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دینی رفیق ہیں، ایک دوسرے کو اچھی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں پر ضرور اپنی رحمت نازل کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو اسلام نے عورت کو ماں، بہن، بیٹی اور بہن کے جو مقدس رشتے عطا کیے ہیں، ان کی ہر اینگل سے پوری جو فضیلت ہے، اہمیت ہے اور قدر و منزلت ہے، اس کو بھی بڑے ہی خوبصورت طریقے سے جو اسلام نے ہائی لائٹ کیا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ صرف ایک مردوں کا معاشرہ ہو کے رہ جائے اور عورتیں جو ہیں وہ ان بنیادی حقوق سے اور ان حیثیتوں اور جہتوں سے محروم کر دی جائیں جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ بالکل۔ تو یہ جو ہے آپ نے ابھی لسنر سنا کہ حقوق نسواں کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس سے کیا مراد ہے، اور ہم یہاں پہ ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور ہم مزید گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور RJ مہوش خان کے ساتھ۔ لسنرز ویلکم بیک، آپ سن رہے ہیں FM 107 قطر، شو ہے اصلاح احوال، اور ہم بات کر رہے تھے حقوق نسواں سے کیا مراد ہے۔ تو اب میں جاننا چاہوں گی کہ میں نے اسی سوال میں آپ سے پوچھا تھا کون کون سی خواتین جن کی مثال دی جا سکتی ہے، اور ساتھ میں اسلام نے، کیونکہ یہ بڑا ایک ہماری یہاں کنٹروورسی ہے، اور دیکھا جائے تو ہم لوگوں نے نا کلچر کو ہم اسلام کا نام دے دیتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے، جان کے ہوتا ہے یا کس طرح سے ہوتا ہے، لیکن یہی ہے کہ مختلف جگہوں کا جو کلچر ہے اس کو جوڑا جاتا ہے اسلام کے ساتھ، اور یہ ایک تصویر پیش کی جاتی ہے جیسے اسلام ایک بہت ہی مطلب جو ہے نا اس طرح کا مذہب ہے جو خواتین کو مکمل طور پہ حقوق نہیں دیتا۔ تو اس کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گی کہ اسلام نے کیا حقوق دیے ہیں، کیا مقام دیا ہے، اور اسلامی معاشروں سے جو ایک موازنہ بھی آپ اس کا بیان فرما دیجیے۔ الحمدللہ، ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین کا بھی یہی دین تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اسی دین کی پیروی کے لیے اور اسی کی نشر و اشاعت اور سربلندی کے لیے بھیجا گیا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اے میرے محبوب، واتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین
تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو، کیونکہ ملت ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام جب ہر باطل سے، ہر شرک سے اور ہر ناپسندیدہ چیز سے پاک و صاف ہے۔ اس میں کیونکہ ایک اشارہ بھی ہے کہ اہل یہود وہ بھی ابراہیم کے ہی اپنے آپ کو پیروکار سمجھتے ہیں، اور جو مسیحی برادری ہے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام وہ ہی جد الانبیاء مانتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے سرکار کو یہ بھی حکم ہوا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی، کہ ابراہیم علیہ السلام کی جائے قیام کو ہی تم اپنے لیے جائے نماز اور مصلی بناؤ۔ اب کیونکہ یہاں حقوق نسواں کی بات ہو رہی ہے تو ہمارے بزرگ ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ بھئی یوں نہ ہو برچھی تان کے، یوں نہ ہو برچھی تان کے، اپنا بیگانہ ذرا پہچان کے۔ تو اگر ہم دنیا کی تاریخ کو سامنے رکھیں تو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ہم جب کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کریں گے، آج جو حقوق نسواں کے جائے وہ کھوکھلے اور جعلی نعرے مارتے ہیں یا لگاتے ہیں، انہیں تاریخ پہ بھی نظر رکھنی چاہیے۔ قدیم یونان کے اندر جو عورت کی حیثیت تھی، اس میں افلاطون نے ایک آئیڈیل سٹیٹ جو بیان کی، ایک مثالی جمہوریہ جو ہے، تو اس نے مرد اور عورت کی مساوات کا دعویٰ تو کیا تھا، مگر محض وہ ایک زبانی اور قلمی تعلیم تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ اخلاقی بنیادوں پر عورت کی حیثیت ایک بے بس غلام کی تھی، اور مرد کو اس معاشرے میں ہر اعتبار سے عورت پر فوقیت حاصل تھی، بلکہ بد اخلاقی کی اس فضا میں صرف عورت ہی ہوس کا نشانہ تھی، اور نظریاتی طور پر عورت کو مسائل کل کی جڑ قرار دیا جاتا تھا۔ یہ قدیم یونان جس کو ہم سمجھتے ہیں جدید علوم کے وہ بابا آدم ہیں، وہ جن کا وہ سقراط جو ہے وہ بڑا استاد تھا، اور اس کا شاگرد افلاطون جس کو پلیٹو کہتے ہیں پہلا سقراطس تھا، اور اس کا شاگرد پھر آگے ارسطاٹل ہے جسے ارسطو کہتے ہیں، اور اس کا شاگرد آگے اسکندر اعظم۔ تو دوسرے نمبر پھر قدیم روم جس کو رومن امپائر کہتے ہیں، اور خیال کرتے ہیں کہ وہ دنیا کی ایک آئیڈیل سٹیٹ تھی، ایسی بات نہیں۔ رومی معاشرے میں باپ اور شوہر کو یہ اختیارات مل گئے کہ وہ جب چاہے عورت کو گھر سے نکال دیں، بلکہ شوہر کو تو یہ بھی اختیار تھا کہ جب چاہے اپنی بیوی کو قتل کر دیں۔ غلاموں کی طرح عورت کا مقصد صرف خدمت اور نوکری تھا، معاشرے میں اس کی گواہی کو معتبر خیال نہیں کیا جاتا تھا۔ تو یہ قدیم روم جس کے بارے میں یہ بعض جو جدید مفکرین دعویٰ کرتے ہیں کہ محمدن لا از نتھنگ بٹ دا رومن لا آف ایسٹرن امپائر adapted to the circumstances of Arab dominions، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین گویا کہ وہ سارا عرب معاشرے یہ رومی معاشرے سے لیا گیا ہے، تھوڑی سی ایک پھر انہوں نے معاذ اللہ کی ہے، تو اس میں عورت کی یہ پوزیشن تھی۔ اب قدیم ایران جو اس وقت ساسانی ریاست جس کو بہت زیادہ وہ آئیڈیلائز کرتے ہیں بعض لوگ آج بھی، تو ایران میں عورت کی حیثیت بھی کچھ ایسی ہی تھی، اس کی ذات میں مرد کو کوئی اخلاقی خوبی نظر نہیں آتی تھی، عورت بالکل بے بس اور ایک مجبور جو ہے وہ جنس تھی۔ پھر یہودیت میں آج بھی وہ ساری باتیں لکھی، یہودیت میں جو عورت کا تھا، یہودیت میں عورت کی حیثیت مکار اور نسل انسان کی دشمن کی ہے۔ مرد وارث کی موجودگی میں عورت وراثت سے محروم رہے گی، خاوند کی وفات کے بعد دوسری شادی کی اجازت نہیں، عورت ایک ناپاک وجود ہے اور کائنات میں معصیت صرف اسی کے دم سے ہے۔ پھر عیسائیت کو اگر دینی اعتبار سے دیکھیں تو ایک بہت مشہور مسیحی رہنما جو ہے ٹولم، اس نے باقاعدہ یہ اس کی تصویر کشی کی کہ ہمارے مذہب میں جو عورت کو ہم سٹیٹس دیتے ہیں کہ عورت شیطان کے آنے کا دروازہ ہے، وہ شجرہ ممنوعہ کی طرف لے جانے والی، خدا کے قانون کو توڑنے والی اور خدا کی تصویر یعنی مرد کو غارت کرنے والی ہے۔ بلکہ عیسائیوں میں تو ایک عرصے تک یہ بحث چلتی رہی کہ عورت کے اندر روح بھی ہے کہ نہیں، بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ اس کے اندر روح تو ہے لیکن بڑی خبیث روح ہے۔ پھر اب ہندو معاشرہ جو ہے اس میں مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی نے بھی اپنی کتاب نظام سلطنت میں ہندو مت میں جو عورت کی تصویر انہوں نے اس طرح پیش کی ہے کہ ہندو مت میں جھوٹ بولنا عورت کا ذاتی خاصہ ہے، عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچپن میں اپنے باپ کے ماتحت رہے، جوانی میں شوہر اور بیوہ ہونے کے بعد بیٹوں کے ماتحت رہے۔ پھر یہ بھی انہوں نے لکھا کہ دریا
سپاہی سینگ رکھنے والا جانور، بادشاہ اور عورت پر کبھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا، بلا سوچے سمجھے کام کرنا، فریب و حماقت، طمع اور بے رخی، یہ سب عورت کے جبلی عیوب ہے۔ کہ یہ بھی انہوں نے لکھا کہ شہزادوں سے اخلاق تہذیب سیکھو، عالموں سے شیریں بیانی، قمار بازوں سے دروغ گوئی اور عورت سے مکاری سیکھنی چاہیے۔ اور زمانہ جاہلیت میں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حقوق کا نعرہ لگایا اور مساوات کا پروگرام دیا، تو وہ تو آپ کے سامنے ہے کہ بعض قبائل میں تو عورت پیدا ہوتی تو قرآن نے اس کی یوں تصویر پیش کی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ تو ظل وجهه مسودًا وهو کظیم۔ یہ سورہ نحل کی جو آیت نمبر 58 ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر ملتی تو اس کا منہ غم سے کے سبب سیاہ ہو جاتا، نیلا پڑ جاتا اور اس کا دل اندوناک ہو جاتا، تو اس خبر پر وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا اور سوچتا آیا ذلت برداشت کر کے لڑکی کو زندہ رہنے دے یا زمین میں گاڑ دے۔ دیکھو یہ جو تجویز کرتے ہیں یہ کتنی بری بات ہے۔ تو اسلام ہے جس نے ان حالات میں 1450 سال پیچھے آپ چلے جائیں، جب عورت کو ان تمام خطاؤں اور جرموں کا گویا کہ پیش خیمہ یا جڑ سمجھا جاتا تھا، تو اسلام نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، عورت ماں کی حیثیت سے الجنۃ تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور دیکھو جنت نیچے ہے، قدم اونچے ہیں، تو ماں کے قدموں کو جنت کے اوپر رکھا گیا۔ اور پھر فرمایا کہ سن لو، اگر خدمت کرنے کے لیے نکلے ہو تو سب سے پہلے ماں کو خوش کرو۔ سرکار پھر کس کو؟ میں پھر ماں کو کرو۔ حضور پھر کس کو؟ میں پھر ماں کو کرو۔ پھر چوتھی دفعہ پوچھا تو میں پھر باپ کو کروں۔ تو گویا کہ 3 درجے خدمت بالوالدین احسانہ کا 3 درجے ماں کے رکھے اور چوتھے پہ جا کے باپ کا ذکر کیا۔ تو ماں کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے فرمایا کہ خیروں کو من اہل ہی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو تو اپنے بیوی کے حق میں سب سے بہتر ہے۔ وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، اور میں اپنی آل اولاد کے حق میں، بیویوں کے حق میں سب سے بہتر ہوں۔ اور یہ بھی قرآن پاک میں ارشاد ہے، یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، پوری روبے زمین میں کوئی عورتیں آپ کے ہم پلہ نہیں، ہم درجہ نہیں ہیں، اس لیے کہ تم اللہ پہ ایمان رکھتی ہو، نبی پہ ایمان رکھتی ہو، تم نمازیں قائم کرتی ہو، تم زکوٰۃ ادا کرتی ہو، تم روزے رکھتی ہو، تم اللہ رسول کی اطاعت کرتی ہو اور تقوی کے راہ پہ چلتی ہو، تو تمہاری جو حیثیت ہے وہ ایک آئیڈیل کی حیثیت ہے، تم ایک رول ماڈل ہو قیامت تک آنے والی مسلمان خواتین کے لیے۔ تو بیٹی کی حیثیت سے سرکار نے فرمایا کہ جس کی ایک بیٹی ہو، ایک میں 2 کا، ایک میں 3 کا ذکر ہے، اور وہ ان کی اچھی طرح نگہداشت کرے اور بیٹوں کو بیٹی پہ ترجیح نہ دے، دونوں کو یکساں حقوق دے، تعلیم میں، کھانے پینے میں اور پہننے میں، اور باقی جو ضروریات زندگی ہیں یکساں دے، اور پھر اللہ کے حکم کے مطابق تعلیم و تربیت کر کے اس کا نکاح کر کے گھر سے رخصت کرے، تو وہ جنت میں یوں میرے ساتھ ہوگا جیسے 2 انگلیاں ساتھ ہوتی ہیں۔ گویا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ اور بیٹی کی حیثیت سے عورت تو جنت کی چابی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ایک بیٹا ہو، 2 بیٹے ہوں، 3 بیٹے ہوں تو وہ جنت کی کنجیاں ہیں۔ تو چابی جو جنت کی ہے وہ بیٹی کو قرار دیا، بیٹی کی حیثیت سے۔ پھر ایک بہن کی حیثیت سے بھی اسلام کے اندر ایک تقدس موجود ہے کہ بھائیوں جو ہے ان کو چاہیے کہ اپنی بہنوں کے حقوق کا خیال کریں، ان کا وراثت میں حق ہے وہ ادا کریں، اگر ماں باپ کا سایہ نہ رہے ان کی آبیاری و خدمت کریں۔ یہ بھی سرکار نے فرمایا کہ سن لو کہ اگر کوئی بیوہ ہو جائے یا طلاق یافتہ ہو تو جو اس کو گھر میں پناہ دیتا ہے یہ بہترین صدقہ ہے، وہ بھی اس کے لیے جنت کا ایک گویا کہ راستہ آسان ہوتا ہے۔ تو اسلام نے عورت کو ان ساری جہتوں سے جو اعلیٰ رتبہ اور مقام عطا کیا ہے، یقیناً ایک مسلمان عورت اس پہ فخر بھی کر سکتی ہے، اور اسلام کے ماننے والے بھی اس پہ فخر کر سکتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ صرف مردوں کا معاشرہ نہیں، وہ عورت کو بھی یکساں حقوق دیتا ہے۔ باقی یہ بات درست ہے کہ اللہ نے بعض کی ڈیوٹیاں مردوں کے روزگار کے لیے لگائیں اور عورتوں کی
داری اور بچوں کی نگہداشت اور بہتر تعلیم و تربیت کے لیے یہ صرف ڈیوٹیوں کا تفاوت ہے، وہ جسمانی ساخت بھی ایسی ہے، مرد کی ایسی ہے کہ وہ محنت کرے، مشقت کرے، اور عورت کی جسمانی ساخت ایسی ہے کہ وہ پاک صاف رہے، گھر بار کا خیال رکھے اور اپنا وہی کام کرے جس کے لیے اللہ نے اس کو بنایا۔ اگر وہ مردوں والے کام شروع کرے گی پھر اس کی ڈیوٹی کون دے گا؟ اگر مرد عورتوں والے کاموں میں لگ جائیں گے تو پھر جو ہے وہ مردوں کی ڈیوٹی کون دے گا؟ تو اللہ نے ہر ایک کو ان کی جسمانی ساخت و طاقت و توانائی کے مطابق جو ہے ان کو ڈیوٹیاں تفویض کی۔ مرد اگر جہاد کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ جو عورت بچوں کو فیڈ کرتی ہے تو ایک ایک قطرے کی وجہ سے 2 لاکھ نیکیاں اللہ عطا کرتا ہے۔ وہ گھر میں خیال رکھتی ہے، صفائی ستھرائی کرتی ہے تو اس کو جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس کے لیے ساری کامیابیوں کے راستے ہیں۔ باقی اگر ضرورت ہو تو عورت کو منع نہیں کیا گیا۔ خود سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرب کے اندر ایک متمول ترین خاتون تھی اور بہترین آپ کی تجارت بھی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی آپ نے سروسز کو ہائر کر کے آپ کو سارا تجارتی قافلہ دے کے بھیجا۔ تو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے ہمہ جہت اپنا کردار، ماں کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت، بیٹی کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے اور ایک مسلمان مومنہ اور معلمہ کی حیثیت سے وہ ہر طرح ادا کر سکتی ہے۔ بہت خوب۔ اور یہ بات آپ نے بالکل صحیح کی کہ اللہ تعالیٰ یقیناً مطلب ہمیں تخلیق کرنے والے ہیں، ان سے زیادہ تو کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ ہم لوگ اپنے آپ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں وہ کرنا چاہیے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو خود اتنا بہتر نہیں جانتے جتنا اللہ جانتا ہے۔ ابھی اتفاق سے بھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں کہیں پہ دیکھ رہی تھی کہ اسلام میں عورت کو جو ہے وہ طلاق دینے کا حق نہیں ہے، کھلا لینے کا ہے، اور اس کے کچھ مطلب تقاضے ہوتے ہیں۔ تو اس میں ریزن بتایا گیا کیونکہ خواتین میں مطلب یہ ایک عام سی بات ہے کہ تھوڑی سی مطلب جو ہے نا عجلت ہوتی ہے، یا پھر یہ کہ چڑچڑاپن بھی آ جاتا ہے۔ تو اگر ان کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے یا ان کے حوالے یہ معاملہ کیا جاتا ہے تو یقیناً مشکل ہوتی ہے، اور یہ بحیثیت ایک خاتون میں خود بھی سمجھ سکتی ہوں کہ ایک اجرت کا معاملہ ہم میں واقع ہوتا ہے۔ تو اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حقوق دیے ہیں اس میں بہت ہی ایک حکمت ہے جو کہ یقیناً ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے، لیکن بائی دا ٹائم آپ کو وہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ دیکھو اس میں ایک طبی اثر بھی ہے کہ قدرتی طور پر خواتین ہیں، ان پہ کچھ ایسے ایام ہوتے ہیں کہ شریعت نے وہ 3 یا 10 دنوں تک ان کو کہا کہ اب تم نماز نہ پڑھو، کوئی ضرورت نہیں، نہ اس کو بعد میں قضا کرنے کی ضرورت ہے۔ البتہ روزے ہیں، کہا کہ تم روزے نہیں رکھو گی اور بعد میں ان کی قضا کر لو۔ تو اس میں کہ جسم کے اندر جو چینجز آتی ہیں یا جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نیک اولاد عطا ہوتی ہے تو اس وقت بھی جسم میں ایسی تبدیلیاں ہوتی ہیں، تو پھر ان حالات میں اگر ان عورتوں سے مشقت کروائی جائے اور ان سے وہ سخت بھاری کام کروائے جائیں ذہنی اور جسمانی، تو وہ اس طرح کی ایفیشنسی جو ہے وہ پیش کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے اسلام نے کہا کہ عورت جب پریگننٹ ہے تو ان کے کام میں آسانی پیدا کرو، اس کو اچھی خوراک دو۔ جب وہ زچگی بچگی کا دور شروع ہوا اس میں بھی اس کو خوراک زیادہ دو، توجہ زیادہ دو، محبت اور شفقت اس کے ساتھ زیادہ برتی جائے۔ تو اسلام نے ان حالات میں اسی لیے عورت کے لیے وہ جماعت کرانا نماز کا، کیونکہ جو امام ہوگا، جو ذمہ داری دے گا، تو خواتین تو ان دنوں میں وہ حیض و نفاس کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی نمازیں نہیں پڑھیں گی، تو وہ جماعت بھی نہیں ہوگی، خطبے بھی نہیں دے پائیں گی، وہ خانہ کعبہ میں بھی نہیں جا پائیں گی۔ تو اس وجہ سے یہ کوئی ان کے چھوٹا ہونے کی علامت نہیں، بلکہ ان کے ایک جسم کے اللہ نے سٹرکچر ایسا بنایا ہے کہ وجود زن سے ہے یہ کائنات کا رنگ۔ حضرت اقبال نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اگر ایسا بنایا ہے تو وہ ضرورت ہے، عورت کی بھی ضرورت ہے، مرد کی بھی ضرورت ہے، معاشرے کی بھی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس بات پہ فخر کرنا چاہیے کہ اسلام نے ایک فطری جو حیثیت عطا کی ہے عورت کو وہ بالکل درست ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو حضور نے کبھی جو ہے وہ مس محمد نہیں کہا، ان کو بلکہ سیدہ فاطمہ زہرا کہہ کے بلایا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ کو مسز محمد نہیں کہا بلکہ نام لیا عائشہ صدیقہ ان کا باقاعدہ۔ تو ایک پوری حیثیت دی، پورا عزت و احترام دی۔
اور یہ بھی بڑی مطلب توجہ طلب بات ہے کہ آج کل کے اگر آپ دیکھیں تو یہ مسز یا پھر اس طرح سے جو ہے وہ فلاں کی بیٹی، یہ جو ہے زیادہ عام ہو گیا ہے کہ اس وقت میں یہ ناموں سے پکارنا اور نام ہی پہچان ہونا، یہ بھی ایک بڑی مطلب ایک سمجھ، اگر آپ ویسے دیکھیں تو آپ کو شاید معمولی سی بات نظر آئے، لیکن ایک انسان کی شناخت، اس کی پہچان، اس کا نام اس کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی مطلب توجہ طلب بات ہے، بہت زبردست. اچھا، یہاں پہ ہم ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں، مزید ہم اپنا گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. آپ لوگ سن رہے ہیں اصلاح احوال، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور RJ مہوش خان کے ساتھ. لسنرز ویلکم بیک. آپ سن رہے ہیں اصلاح احوال اور آج ہم بات کر رہے ہیں حقوق النسواں کے حوالے سے، اور ڈاکٹر صاحب بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام نے کیا کیا حقوق دیے ہیں خواتین کو، اور جہاں کہیں پہ بھی آج کل ایسا یہ محسوس ہوتا ہے نا بظاہر کہ نہیں یہ چیز نہیں ہے، تو اس میں بھی کتنی حکمت چھپی ہوئی ہے اور اس میں بھی خواتین کا ہی خیال اور احساس کیا گیا، تو ماشاء اللہ بڑی خوبصورتی سے بتا رہے ہیں. اچھا، اس میں یہ میں مزید پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ معاشرتی فلاح و بہبود میں پھر مطلب اپنی جو خواتین ہیں وہ کس طرح سے اپنا مثبت کردار ادا کر سکتی ہیں، اور ساتھ میں ہم اس کی یہ بھی ملا لیتے ہیں کہ اسلامی اور مغربی معاشرے میں آزادی نسواں کے حوالے سے کیا امتیازات اور اختلافات پائے جاتے ہیں اور اس کا کیا حل ہے. ہاں، یہ بہت خوبصورت مسئلہ ہے، تھوڑا سا ایک اینگل سے ڈیبیٹیبل بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ بعض کا انسان جو ہے وہ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے، اور بعض کا مرد غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، بعض کا عورتیں بھی غلط فہمی کا شکار ہو جاتی ہیں، بعض کا کچھ اپنے مخصوص ٹارگٹ سے اچیو کرنے کے لیے بھی ایک فضا بنا دیتے ہیں. آپ دیکھ لیں جس طرح سوشل میڈیا کے اندر جو ہے وہ بعض کا خام خواہ جو ہے بات کا بتنگڑ بنا دینا یا بلکہ فیک نیوز ان کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر آگے کہتے ہیں اس کو آگے شیئر کرتے جاؤ، آخر میں پتہ چلتا ہے کہ بھئی وہ تو بات ہی ٹھیک نہیں تھی، وہ تو نہ کوئی قرآن کی ایسی آیت ہے، نہ کوئی ایسی حدیث ہے، نہ کسی شخص نے ایسی بات کہی ہے، یہ تو بس وہم کی بنیاد پہ یا افواہ کی نیت سے یہ جو یلو جرنلزم جس کو کہتے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ ان چیزوں کو سمجھتی ہیں، یہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، تو بعض کا اس کو اپنے مذموم مذاہب کے لیے، مقاصد کے لیے جو ہے وہ استعمال کر کے مخصوص ٹارگٹ حاصل کر لیتے ہیں. کسی کی پگڑی اچھال دی، کسی کی پگڑی سر پہ رکھ دی، محمود کی پگڑی احمد کے ساتھ، احمد کی نواز کے ساتھ. تو یہ چیزیں جو ہیں، تو یہ خواتین کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں، ہم نے پاکستان میں بھی دیکھا ہے، وہ ایک تحریک چلی کہ میرا جسم میری مرضی، اور اس طرح کے بھی بعض نعرے لگائے گئے. تو اس کے چند ہی دنوں بعد وہ کووڈ شروع ہو گیا، اور کرونا صاحب نے آ کر جو ہے وہ پورے بازوں والے کپڑے بھی پہنا دیے اور نقاب بھی کروا دی، عجیب صورتحال سارے کی ساری، یعنی وہ آٹومیٹکلی ہر شے جو ہے وہ گویا کہ لائن اپ ہو. لیکن یہ تو چلو خیر ایک ضمن گفتگو ہے. میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں آگے بڑھتے ہیں تو یہ افراط و تفریط سے بچنا بڑا ضروری ہے. میں ایک لطیفے والی بات ہے، کچھ سال پہلے ماہ رمضان میں ہی مجھے ایک بہت بڑی تنظیم تھی ہمارے شہر میں گجرانوالہ میں، انہوں نے کہا جی فاروقی صاحب ہم صبح فجر کے بعد ایک بہت درس کرتے ہیں، تو اس میں خواتین، مرد، عورتیں، چھوٹے بڑے سب شریک ہوتے ہیں، تو ہمارا دل چاہتا ہے آپ بھی وہاں لیکچر آ کے دیں تاکہ آپ کا بھی حصہ پڑے. میں کوئی حرج نہیں، میں حاضر ہوں. تو وہ واقعی انہوں نے سینکڑوں ہزاروں مخلوق اکٹھی کی ہوئی تھی اور بہت بڑا اچھا نظام تھا. تو اب انہوں نے مجھے جو آیت دی جس کے اوپر گفتگو کرنی، تو وہ ساری عورتوں کے حقوق کے حوالے سے تھی. کہ اگر عورتوں کو اندیشہ ہو اپنے شوہر کی طرف سے کہ وہ ان کے ساتھ زیادتی کریں گے یا گڑبڑ ہوگی، تو انہیں چاہیے کہ وہ صلح و خیر، وہ صلح کا راستہ نکالے. مرد جو ہے وہ بھی عقل کے ناخن لے اور بھی تھوڑا سا احسان کرے، اور وہ بڑا ایک خوبصورت سا ٹاپک بنتا تھا. اب ظاہر ہے میں پھر اس کو سٹڈی کر کے گیا، اور میں نے جب وہ لیکچر دیا تو بعد میں عورتوں نے اپنے شوہروں کے، بلکہ وہ جو علماء انتظامیہ تھی ان کے گریبان پکڑ لیے. انہوں نے کہا یہ جو فاروقی صاحب نے عورتوں کے جو حقوق بیان کیے ہیں، کیا یہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے؟
انہوں نے کہا بالکل، انہوں نے آیتیں بھی پڑھی ہیں، حدیث بھی پڑھی، صحابہ کی سیرت پیش کی، حضور کے صحابیات کی سیرت سامنے رکھ کے جو باتیں کی ہیں وہ 100% درست ہے۔ تو انہوں نے کہا جناب پھر تو آپ نے ہمیں گھر کا موچن بھی بنایا ہوا ہے، شو پالشر بھی بنایا ہوا ہے، واشر وومین بھی بنایا ہوا ہے، سٹیورڈ بھی بنایا ہوا ہے، نرس بھی بنایا ہوا ہے، نوکرانی بھی بنایا ہوا ہے۔ آپ 11 اور 13 قسم کی جو ہم سے ڈیوٹیاں لیتی ہیں، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، چاروں فقہا میں سے کسی فقیہ نے عورت کے لیے تو کمپلسری رکھی نہیں ہے۔ اس کو بھئی نانو نفقہ دینا ہے، ان کو لاڈ پیار سے رکھنا ہے، ان کو اپنے سے بہتر کھانے کو دینا ہے، بہتر پہننے کو دینا ہے، ایک اچھا خوبصورت سا لاڈو رانی بنا کے ان کے حقوق کی آبیاری کرنی ہے۔ تو آپ نے تو ہم سے جو کام لینے، اس کا مطلب ہے ہم پھر جانور بنے ہوئے آپ کے سامنے۔ اوکے فاروقی صاحب، خدا کے لیے آپ نے جو کچھ کہا ٹھیک کہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اب جو ہے وہ میرا ٹاپک ہی وہ تھا، جب وہ مردوں کا ذکر ہی نہیں، وہ آیت جاری اتنی تھی، ٹائم بھی اتنا ہی تھا، تو میں تو پھر اس سارے پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ بھئی مرد نانو نفقہ بھی دے، وراثت کا حق بھی ہے، بیٹی کے حیثیت سے بھی ماں باپ کے سارے فرائض ہے، باپ کی پراپرٹی سے بھی حصہ ہے، شوہر کی شادی ہو جائے اس کی پراپرٹی میں بھی حصہ ہے، اور باقی ہمارے تو قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بیوی جو ہے اس بیچاری کو طلاق ہو جاتی ہے تو اگر اس کی والدہ نہیں تو باپ اگر سرکاری ملازم ہے تو جب تک وہ زندہ ہے اس کو پینشن بھی اس طلاق یافتہ بیوی کو ملتی رہے گی، اگر وہ نہیں ہے تو اس کی بچی کو ملتی رہے گی جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی۔ تو مطلب کہ اس کو ہر طرح شیلٹر کیا گیا۔ تو آپ تو ہم سے یہ اتنی ڈیوٹیاں لیتے ہیں، یہ تو جاتی نہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا فاروقی صاحب خدا کے لیے اب آپ ایک اور لیکچر دیں آ کے، جس میں مردوں کے حقوق کا ذکر ہو، تھوڑا سا بیلنس ہو جائے، تاکہ ہمارا بھی کہیں ہم سچ چھپاتے پھرتے اور باتیں ساری درست آپ نے جو کہیں۔ تو پھر انہوں نے مجھے نیکسٹ کچھ عرصے بعد پھر وہ لیکچر دیا، وہ ٹاپک دیا، پھر میں نے وہ پہلو بھی بیان کیے، لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ان کی سیرت ایک آئیڈیل سیرت، اور سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کی ایک آئیڈیل شخصیت، پھر سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، وہ تو ایک بیوی کی حیثیت سے بھی، بیٹی کی حیثیت سے بھی، ایک ماں کی حیثیت سے ان کا کردار جو ہے وہ تو کسی بھی یعنی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ میں نے پھر ان کو فوکس کر کے کہ انہوں نے کس طرح جو ہے ایک آئیڈیل ماں بن کے، ایک آئیڈیل بیوی بن کے، ایک آئیڈیل بیٹی بن کے انہوں نے جو کردار پیش کیا ہے۔ خواتین یقیناً مردوں کے فرض ہے کہ وہ ان کے سارے حقوق خوش دلی سے ادا کرے، اگر وہ ان سے یہ ایکسٹرا ڈیوٹیاں لیتی ہیں تو کچھ ایکسٹرا ان کو دیں بھی، یہ نہیں کہ ان سے بس کام لیتے ہیں جب یہ بھی کرو وہ بھی کرو۔ تم کم از کم جو ایک لانڈری کا جو خرچہ ہے وہ تمہاری بیگم لانڈری کر رہی ہے، تم اس کو دو بھائی، جو تم جوتے پالش کرا رہے باہر بازار سے بھی کراؤ گے تو اس پہ بھی ہو سکتا ہے 50-100 روپیہ لگ جائے، اس کو دیتے وقت تمہارا وہ کلیجہ گویا کہ اس کو ہاتھ پڑ رہا ہے، تو باہر دیتے پھرتے ہو۔ تو یہ 8-10 قسم کی جو ایکسٹرا ڈیوٹیاں بیویوں سے لیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے میں اللہ نے اپنے کرم سے بیٹے بھی عطا کیے، بیٹی بھی عطا کی، تو میں اہلیہ کو ہر ایسے موقع پہ نا کوئی اچھا گولڈ کا گفٹ دیتا تھا، اور پھر ساتھ عمرہ بھی کراتا تھا۔ پھر میں کہتا تھا بھئی جو تمہاری ڈیمانڈ لسٹ تم بنا دو پورا میں کر دوں گا، تو باقی چلو یہ کام ہے مل جل کے کرتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے ایک مثالی ماشاءاللہ 4 بچے میرے حافظ قرآن ہیں، ماشاءاللہ، بیٹی وہ بھی حافظہ ہے، اللہ کا شکر ہے۔ میں نے کہ میرے علاوہ 5 PhD ہیں گھر میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے ڈھیروں نیک پیار میری خود اہلیہ ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے جب انسان قرآن و سنت کی حقیقی تعلیمات سے آگاہ ہو تو پھر محبتیں بڑھتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب نکاح ہوا تھا، ابھی ان کی عمر مبارک اس طرح بہت میچور نہیں تھی جس طرح عام ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ حضور نے کہا چلو جی دوڑ لگائیں، تو دوڑ لگائی تو بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا عمر آگے نکل گئی،
تو فرمایا کہ دیکھا پھر جو ہے میں زیادہ آپ سے تیز دوڑنے والی. تو پھر جب عمر مبارک زیادہ ہوئی, کچھ جسم بھی جو ہے جس طرح خواتین شادی کے بعد کچھ بلکی ہو جاتا ہے, تو پھر سرکار نے ایک دم فرمایا اور پھر آئی دوڑ لگائیں. اور جی پھر جب دوڑ لگی تو حضور آگے نکل گئے, تو مسکراتے ہوئے فرمانے لگے دیکھا پھر اس دن کا بدلہ پورا ہو گیا. تو یعنی ایک مسکراہٹوں کا ماحول ہوتا, ایک محبت کا ماحول ہوتا. اور آپ حیران ہوں گے کہ نبی علیہ السلام آٹا بھی خود گوندھ لیتے, روٹی بھی خود پکا لیتے, سالن بھی پکا لیتے, بلکہ اپنے کپڑے ہمیشہ خود دھوتے تھے, ٹوٹا ہوا جوتا بھی خود گانٹ لیا. ہمارے مرد تو جو انہوں نے پانی بھی پینا ہو تو کہتا بی بی جاؤ پانی لے کے آپ میرے ناخن کتر دو, ناخن بھی کاٹنے ہیں تو بیوی کے لیے جوتا پالش کرنا, ہر شے ٹپ ٹاپ رکھو, شپ شیپ رکھو. اگر 1% بھی کمی آ جائے تو پھر تانے اور مینے اور ٹک ٹکی بچڑا, یہ زیادتی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ جہالت کی وجہ سے اسلام نے قطعاً کسی موقع پہ ایسی تعلیم نہیں دی. اسلام ایک رواداری کا مذہب ہے, احسان مندی کا مذہب ہے. اللہ نے ہر جگہ وَأَحْسِنُوا 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 بار بار کہا, احسان کرو, بھلائی کرو, مخلوق کے ساتھ پیار کرو. حضور نے فرمایا اور سختیاں پیدا نہ کرو, نرمیاں پیدا کرو, لوگوں کو ڈراؤ نہیں بلکہ خوشخبریاں سناؤ, اور مل جل کے بھائی بھائی بن کے رہو, ایک دوسرے کی دلجوئی کرنے میں لگے رہو کہ میں اس سے بھی زیادہ اس کی خدمت کروں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, الاحسان یقطع اللسان. قرآن نے کہا بھلائی کرو بھلائی ملے گی, احسان کرو احسان جو ہے وہ زبان کو کاٹ دیتا ہے. تم لوگوں کو ہدیے دیتے ہو, بیوی کو ہدیہ دو, شوہر کو ہدیہ دو, اس کی میرج اینیورسری ہے, اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے. تو یہ سرکار نے دیکھو سچی اور آئیڈیل محبت جو ہے وہ صرف مرد اور عورت میں ہو سکتی ہے, میاں بیوی میں. باقی تو پھر ظاہر اس میں 100 رکاوٹیں بندشیں وغیرہ ہیں. تو اللہ نے جو مرد دے دیا اب اس سے دل کھول کے پیار کرو, جو اللہ نے بیوی بنا دی اس سے دل کھول کے پیار کرو. اللہ کی بارگاہ سے رحمتیں ہیں, بلکہ سرکار کا فرمان ہے کہ میاں بیوی کا ایک دن اور رات گزارنا سنت شریعت کے مطابق کنواروں کی ساری زندگی کی بات دو سے بہتر ہے. اب بات کریں اسلام تو سراپا خیر ہے, یہ شفقت اور محبت ہے. اگر بات کوئی جہالت کی وجہ سے دیکھو, اگر مرد کو طلاق دینے کا حق ہے تو اس میں ایک پوری پہلے ایک سیریز بیان کی گئی کہ اگر کوئی ایسا حالات پیدا ہو گئے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کرو, بچوں کا خیال کرو. پھر بھی زیادہ پوزیشن خراب ہے تو بڑے بزرگوں کو آگے کرو, وہ غور و فکر کریں, جو معاملہ اس کو سیٹل کرے. اور پھر بھی اگر حالات اتنے ناگفتہ بے ہو گئے ہیں تو تم صرف ایک طلاق دو اور 3 ماہ تک دیکھو, ہو سکتا ہے کوئی صلح کا راستہ نکل آئے. جب ممکن ہے وہ عدت گزر گئی ہے, طلاق ہو گئی ہے, پھر کوئی خیال آ جائے تو کوئی نکاح دوبارہ کرنے کا راستہ تو رہے. بھئی ایک طلاق ہے, 2 طلاقوں کے بعد بھی رجوع کا موقع موجود ہوتا ہے. تو جب وہ 3 ہو جائے تو پھر بات ہاتھ سے نکل جاتی ہے. تو وہ بھی ایک سٹیپ بائی سٹیپ فرمایا کہ اللہ کو سب سے پسندیدہ حلال کاموں میں, مباح کاموں میں عمل جو ہے وہ نکاح ہے, اور سب سے برا جو ہے وہ جائز ہے وہ طلاق ہے. تو ہر طرح اس کو روکنے کی کوشش کی. لیکن اگر مرد زیادتی کرتا چلا جا رہا ہے تو خلا شریعت کے اندر موجود ہے, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں, وہ بھی ایک طلاق کی ہی قسم ہے. تو عورت جو ہے وہ ٹیکنیکل پوائنٹس پہ جو ہے اگر وہ ناقابل اصلاح صورتحال ہو گئی ہے. دیکھو نبی علیہ السلام نے نکاح کیا تو اس خاتون نے اگلے دن سرکار سے فرمایا کہ میں آپ سے پناہ چاہتی ہوں. یعنی نبی علیہ السلام گویا کے بالفاظ دیگر اس نے طلاق طلب کی. تو سرکار نے کوئی گالی گلوچ نہیں, کوئی برا بلا نہیں کہا, بلکہ فرمایا کہ دیکھو اے بی بی, تم پہ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی, تم بالکل ٹینشن نہ لو. آپ نے بڑے ہی مہذب طریقے سے جو ہے اس نے جو اس کو آپ نے حق مہر دیا, جو آپ نے اس کو کپڑے دیے, اس کے ساتھ کچھ اور بھی چیزیں دی, ساتھ اور بھی کپڑے دیے, ساتھ ایک سواری دی اور خادمہ کو بھیجا کہ اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ آؤ, اور ساتھ اس کو ایک طلاق دے کے روانہ کی. تو یعنی اگر ایسے حالات ہوں تو وہ بھی شریعت نے بڑا ایک مہذب طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے ہمیں پیش کیا. اب اگر کوئی جہالت اور بیوقوفی کی وجہ سے جو ہے
وہ گالی گلوچ کرتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، تو وہ خود بیوقوف ہے، جاہل ہے، وہ انسان نہیں، وہ حیوان ہے، یعنی بدترین ہے، حیوان ہے وہ انسان جو اپنی عقل سے کام نہیں لے۔ تو اسلام کا قصور نہیں ہے، یہ ان کی تربیت کا قصور ہے، یا ماں باپ کا قصور ہے، یا علماء مشائخ کو چاہیے کہ وہ اس کے بارے میں پوری آگہی دیا کریں۔ بہت زبردست، بہت خوب، اور یقیناً یہ بہت ہی ایک ایسا ٹاپک تھا جس کے اوپر بات کرنا بڑا ضروری ہے آج کل کے خاص طور پہ دور میں، جب بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں کو پیدا ہو گئی ہیں، اور دوسری بات یہ کہنا چاہیے کہ ایک طرح کی کم علمی ہے، کیونکہ ہم اپنے طور پہ پڑھنے کی اور چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہی نہیں ہیں۔ جو ہمیں میڈیا دکھا رہا ہوتا ہے، جس طرح سے جو تصویر جو پیش کر دیتا ہے، تو ہم اسی کو اپنا لیتے ہیں، تو یہ ڈیفینیٹلی ہماری غلطی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی طریقے سے اس پہ، یہ جو ٹاپک تھا آج کا ہمارا، اس پہ روشنی ڈالی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو بھی سلامت با کرامت رکھے۔ آپ کی وساطت سے یہ خیر کی باتیں جو ہیں وہ مخلوق تک بھی پہنچے، ہمیں خود بھی اس کے اندر پھر احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو صرف نا لما تقولون ما لا تفعلون، بھائی وہ باتیں نہ کرو جس پہ خود عمل نہیں کرتے۔ کابر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، قرآن نے کہا کہ اللہ کے نزدیک یہ ناپسندیدہ بات ہے جو کہہ رہے ہو خود عمل نہیں کرتے، تو اپنی بھی اصلاح ہوتی ہے، انسان اپنے آپ کو بھی ایڈریس کرتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ تو انشاءاللہ لسنرز، آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے۔ آپ سنتے رہیں FM 107 قطر۔ کل ملتے ہیں آپ سے اصلاح احوال میں۔ ہماری طرف سے اللہ حافظ۔